الرحمن الرحیم۔ دائمی نقشہ اوقات صوم و صلات کیا ہے، اس کی بنیادی معلومات کیا ہیں؟ طلوع آفتاب، غروب آفتاب، وقت زوال، اس کے علاوہ نماز اشراق، نماز چاشت، طلوع فجر صادق، ختم سحری، وقت افطار، ان تمام چیزوں کو اس مختصر ویڈیو میں شامل کیا گیا ہے۔ انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ مفید ہوگی۔ معزز سامعین، یاد رکھیں یہ جو بنیادی معلومات کا نقشہ ہے یہ ہر گھر کی ضرورت ہے۔ ماشاءاللہ جس طرح بزرگ حضرات گھر میں نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، خواتین نمازیں پڑھتی ہیں، تو اگر یہ نقشہ ان کے پاس موجود ہوگا، گھر میں موجود ہوگا، اس کی بنیادی معلومات حاصل ہوں گی، اسے دیکھنے کا فہم موجود ہوگا، تو پھر اس کا فائدہ یہ ہے کہ وہ 100% مطمئن ہوں گے۔ انہیں پتہ ہوگا کہ ابھی نماز میں اتنا وقت باقی ہے، سحری میں اتنا وقت باقی ہے، یا افطار میں اتنا وقت باقی ہے۔ تو یہ بہت اہم ہے۔ بعض مساجد میں گھڑیاں لگی ہوتی ہیں، ڈیجیٹل واچ، تو میرا یہ مشورہ ہے کہ گھڑی کو فالو کرنے کی بجائے آپ دائمی نقشے کو فالو کریں، کیونکہ نقشہ سائنسی اعتبار سے، احکامات شریعہ کے اعتبار سے، اور کسی بھی علاقے کی جو جغرافیائی حدود ہوتی ہیں اس حساب سے بنایا جاتا ہے۔ لہٰذا بہتر یہ ہے کہ نقشے کو فالو کیا جائے گھڑی کے مقابلے میں۔ 2، 3، 4 منٹ کا فاصلہ یا اس کا وقفہ جو ہے وہ بن سکتا ہے، تو لہٰذا اس فرق سے بچنے کے لیے نقشے کو فالو کرنا میرے خیال میں بہت زیادہ اہم ہے۔ تو اس کے علاوہ پہلے میں کالم ذرا عرض کر دوں کہ اس میں کالم کیا ہے، پھر باقی معلومات کی طرف آتے ہیں۔ کالم کا بھی صرف نام ہی عرض کرتا ہوں، باقی انشاءاللہ میں عرض کرتا ہوں۔ تاریخ، سب سے پہلے کالم تاریخ کا ہے، پورے مہینے کی تاریخیں، ختم سحری، ابتدائے فجر، طلوع آفتاب، ابتدائے اشراق، دوحۃ الکبریٰ، یعنی یہاں سے وقت زوال شروع ہوتا ہے، ابتدائے ظہر، ابتدائے عصر، غروب آفتاب اور ابتدائے عشاء۔ تاریخ تو واضح ہے کہ ہر مہینے میں 30 یا 31 تاریخ ہے، یہ تو واضح ہے۔ ختم سحری میں یاد رکھیں یہاں پر انتہائی وقت کو شامل کیا گیا ہے، یعنی یہ اینڈ پوائنٹ ہے، یعنی کہ اگر آپ 1 جون کو روزہ رکھنے چاہ رہے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ 3:14 پر آپ کھانا پینا بند کر دیں، یہ انتہائی وقت سحری یہاں پر لکھا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ابتدائے فجر 3:19، یہ غالباً 4-5 منٹ کا وقفہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد ابتدائے فجر ہے، تو فجر کی اذان اگر اس مقررہ وقت سے پہلے دی جائے گی تو وہ اذان فجر شمار نہیں ہوگی۔ مؤذن حضرات اس پہ خاص توجہ دیں، بالخصوص فجر کی نماز اور مغرب کی نماز، اذان جو ہوتی ہے نا، فجر کی اذان اور مغرب کی اذان، یہ بہت اہم ہے، کیونکہ نمازوں کے ساتھ ساتھ ان کا تعلق سحر اور افطار کے ساتھ بھی ہے۔ لہٰذا ابتدائے فجر کے ساتھ ہی فجر کی اذان دی جائے، اور غروب آفتاب کے ساتھ اگر اس میں 1 منٹ یا 2 منٹ کی احتیاط شامل کر لی جائے تو یہ بہتر ہے۔ یاد رکھیں غروب آفتاب کی بات کر رہا ہوں تاکہ وقت صحیح انداز میں متحقق ہو جائے۔ 1 منٹ مثلا 7:10 لکھیں تو آپ 7:11 پہ اگر آپ اذان مغرب دیں گے تو اس میں احتیاط شامل ہے۔ تو اب طلوع آفتاب کی طرف آئیں۔ سورج کا طلوع اور سورج کا غروب یہ بہت اہم چیزیں ہیں۔ میرے خیال میں ہر بندے کو ہر روز یہ معلومات ہونی چاہیے کہ آج سورج کا طلوع آفتاب کیا ہے اور غروب آفتاب کے اوقات کیا ہیں۔ آگے چلیں جناب، آگے آ گیا ابتدائے اشراق۔ یہ غالباً 15-20 منٹ کا وقفہ ہوتا ہے طلوع آفتاب کے بعد۔ 15 منٹ 20 منٹ کے بعد آپ اشراق کی نماز ادا کریں، یعنی جب سورج تھوڑا سا طلوع ہو جاتا ہے اس کی
حدت میں، اس کی حرارت میں اتنا بھی زور نہیں آتا، تو اس وقت آپ نماز جو ادا کرتے ہیں وہ کہلاتی ہے نماز اشراق۔ یہ بھی نماز اشراق کے بعد آئیں چاشت کی نماز اشراق اور زوال کے وقت کے درمیان، یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ جب ٹائم ہوتا ہے غالباً 9:30 کا، 10 کا، 9، 9:30، 10، یہ ٹائم جب سورج کی روشنی تیز ہو جاتی ہے لیکن وہ زوال پہ، نصف النہار پہ نہیں جاتا، یعنی روشنی سورج بہترین چمک رہا ہوتا ہے لیکن ابھی بھی اس میں اتنی حدت یا حرارت وہ نہیں پکڑتا، اس وقت جو نماز پڑھ جاتی ہے وہ نماز چاشت کہلاتی ہے۔ اس کے علاوہ جناب الدوحۃ الکبریٰ پہ اگر آئیں تو یہاں سے وقت زوال شروع ہو رہا ہے، وقت زوال یہاں سے شروع ہو رہا ہے اور ابتدائے ظہر تک یہ غالباً 45 منٹ، پونا گھنٹہ یا 50 منٹ کا ٹائم ہوتا ہے ہر روز۔ یہ باقی جس طرح سورج کا طلوع آفتاب اور غروب آفتاب کا پوائنٹ بدلتا رہتا ہے، اسی طرح یہ وقت بھی پورا سال تبدیل ہوتا رہتا ہے۔ ایک کنسپٹ یا ایک تصور جو بنا ہوا ہے 12 بجے جی زوال کا ٹائم شروع ہو گیا، تو جناب 12 بجے زوال کا ٹائم شروع نہیں ہوتا، اس کے اوقات ہیں ہر روز کے حساب سے، تو لہٰذا نقشہ سمجھنا اہم ہے۔ میں جون کی آپ کو مثال دیتا ہوں، یہ جون، یہاں پر جون کے مہینے میں 1 جون کو زوال کا ٹائم شروع ہو رہا ہے 11:12 پر، اور 12:02 پر وہ ختم ہو رہا ہے۔ تو یہ تصور کہ 12 بجے جناب زوال کا ٹائم شروع ہو گئی ہے تو پھر رانگ ہو گیا، تو لہٰذا نقشہ فہمی لازم ہے۔ 12:02، تو اگر آپ 12:03 پر نماز ظہر ادا کرنا چاہتے ہیں یا اس کے اذان دینا چاہتے ہیں تو اس میں حرج نہیں ہے۔ تو ویسے ٹھنڈا کر کے پڑھنا یہ احکام اپنی جگہ پر مسلم ہے، موجود ہیں، لہٰذا اگر کوئی سفر پر ہے، یہ بات ہے اضطراری کیفیت میں، اضطراری صورت میں، تو ایسا ممکن ہے کہ بعض اوقات جو سکول ہے وہاں پر بریک کے اوقات یا آپ نے کہیں جانا ہے تو نماز پڑھنی ہے، تو آپ دیکھیں کہ ابتدائے ظہر کب شروع ہو رہی ہے، اس کے بعد آپ ساتھ ہی میں نماز آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح ابتدائے عصر ہے، عصر کے وقت کی ابتدا، تو ظہر کو آپ عصر کی وقت کی ابتدا سے پہلے تک آپ اس کو کمپلیٹ کر سکتے ہیں۔ نماز مغرب کا وقت غروب آفتاب کے ساتھ ہی شروع ہو جاتا ہے، لیکن جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ اس میں اگر 1 منٹ یا 2 منٹ کی احتیاط شامل کر لی جائے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ غروب آفتاب میں اکثر ایسے ہوتا ہے کہ کھجور اٹھا کے بیٹھے ہوتے ہیں، جو ہی ٹائم ہوا ساتھ ہی کھول دی، تو روزہ میں افطار میں جلدی کا جو حکم ہے اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ رائٹ سوئی پر سوئی چڑھے تو آپ فوراً افطار کر دیں۔ 1 منٹ کا وقفہ یہ اہم ہے، یہ احتیاط شامل ہو جائے تو یہ فائدہ مند ہے۔ اسی طرح ابتدائے عشاء، تو اب عشاء کا جو وقت ہے وہ سٹارٹ ہو رہا ہے 8:46 پر، لیکن اس کا جو اینڈ پوائنٹ ہے وہ جا کر جناب ختم ہو رہا ہے، یہ ختم سحری جو ہے نا، ختم سحری یہ ہو رہی ہے 3:14 پہ، تو اگر آپ وقت عشاء کو مکمل کر لیتے ہیں 3:13 پر تو آپ کی نماز ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے جناب، تو یہ بنیادی چیزیں تھیں جو نقشے کے حوالے سے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی۔ اب سورج کے طلوع کا وقت اگر میں عرض کروں تو جنوری کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ جو سورج کا ٹائم ہے، طلوع کا ٹائم جنوری کے مہینے میں، اور یہ بھی 4 جنوری سے لے کر 11 جنوری تک، 4 جنوری سے لے کر 11 جنوری تک یہ 7:07 ہے جو سب سے زیادہ ٹائم ہے سورج کے طلوع کا۔ اور اگر اس کے کم سے کم ٹائم کو اگر آپ دیکھیں تو آپ آ جائیں جناب جون کے مہینے میں، جون کے مہینے میں آئیں اور 4 تاریخ سے لے کر 18 تاریخ تک، 4 تاریخ ادھر گئی جناب، یہ 4 تاریخ سے لے کر طلوع آفتاب دیکھیں 4:56 پر آ رہا ہے، اور یہ 18 تاریخ تک
4:56। تو یہاں پر سورج کا کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ جو ٹائم کا تبدیلی تھی اس کو میں نے عرض کیا۔ ابھی غروب آفتاب کو اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو غروب آفتاب جو کم سے کم ٹائم ہے اس کا وہ ہے جناب دسمبر میں غروب آفتاب ہو رہا ہے۔ یہ جناب دسمبر کا مہینہ ہے اور اس میں اگر آپ دیکھیں 2 تاریخ سے لے کر 9 تاریخ تک 2 دسمبر 5:02 پر سورج غروب ہو رہا ہے اور یہ جا رہا ہے 9 تاریخ تک یہ 5:02 یہ کم سے کم ٹائم ہے سورج کے غروب کا۔ اور اگر آپ زیادہ سے زیادہ سورج کے غروب کا ٹائم دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر آپ جناب آ جائیں جون کے مہینے میں۔ جون میں آپ آئیں 25 جون سے 5 جولائی تک۔ 25 جون کہاں گیا؟ یہ ہے آپ کا 25 جون۔ یہاں ہے غروب آفتاب 7:20 پر شروع ہو رہا ہے اور آگے آپ جائیں 5 جولائی جناب یہ ہے آپ کی 5 جولائی یہ 7:20 تک یہ اس کا ٹائم ہے۔ تو جو بھی آپ دن دیکھنا چاہتے ہیں اس کے لیے آپ اس مقررہ تاریخ کو دیکھیں، تاریخ کون سی ہے، مہینہ کون سا ہے، اور پھر آپ اس دن کا حساب دیکھ لیں۔ ابھی مثال کے طور پر میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں 20 جولائی کو غروب آفتاب کس ٹائم پہ ہے۔ 20 جولائی تو سب سے پہلے جولائی کے مہینے میں آئیں، پھر جناب آپ اس کی تاریخ کو دیکھتے ہیں۔ یہ 20 تاریخ ہو گئی۔ اب اس کا غروب آفتاب کدھر ہے؟ یہ ہے جناب 7:15 پر۔ تو آج ہے جناب 5 جنوری ہے، آج 9 جنوری۔ تو اگر آپ روزہ رکھنا چاہ رہے ہیں تو کس وقت آپ کو روزہ بند کرنا چاہیے کھانے پینے کو؟ آپ نے جناب 9 جنوری کو 5:36 پر سحری کا سلسلہ ختم کر دینا چاہیے آپ کو۔ 5:36 پر یہ ختم سحری کا انتہائی وقت ہے۔ تو لہٰذا جتنا ممکن ہو سکے نقشے کو فالو کریں، اس میں بہتری ہے، اس کا فہم حاصل کریں۔ اللہ رب العالمین ہمیں یہ نقشہ بنیادی معلومات کا جو نقشہ ہے اسے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں دعوت اسلامی کا مرکز ہے ان کا جامعۃ المدینہ مدرسۃ المدینہ برلب دریائے جہلم جامع مسجد افغانہ کے ساتھ ہی مدرسۃ المدینہ جو اس وقت بھی موجود ہے۔ میں ماشاءاللہ زیارت ہوئی ہے وہاں پر، علماء کرام سے ملاقات بھی ہوئی ہے۔ اللہ رب العالمین دعوت اسلامی کی اس تحقیق کو امت مسلمہ کے لیے نفع کا باعث بنائے، اور جن موضوعات پر جس اعتبار سے یہ خدمت دین کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں، جتنے بھی مکاتب فکر ہیں، جتنے بھی جناب دین سے محبت رکھنے والے، دین کی تبلیغ کرنے والے، دین کی نشر و اشاعت کرنے والے احباب ہیں، اللہ رب العالمین ان تمام کی سایہ جمیلہ کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اور بالخصوص نقشہ فہمی کے حوالے سے جو میں نے گزارشات کی، اگر کسی حوالے سے کسی میرے بھائی، میرے دوست، میرے بزرگ کو اس حوالے سے کوئی مزید معلومات حاصل ہوں تو کمنٹس باکس میں وہ یہ چیزیں شیئر کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم مزید اس پہ نظر ثانی بھی کرنے کے لیے تیار ہیں۔ جزاک اللہ، تھینک یو۔